بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ خورشید صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ داعی میں اور مناظر میں فرق ہوتا ہے۔ اب جو داعی ہوتا ہے وہ بھی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور جو مناظر ہوتا ہے وہ بھی دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور داعی لوگوں کو بڑے پیار، محبت اور ہمدردی کے ساتھ بلاتا ہے دین کی طرف، اور مناظر جو فریق مخالف ہوتا ہے اس کے اوپر دین کی دعوت کو قائم کرنے کے وہ اسلوب اور وہ انداز اختیار کرتا ہے کہ وہ لاجواب ہو جائے۔ تو مجھے بتائیں، بنیادی طور پر تو ایک ہی نقطہ نظر ہے، تو فرق کیا ہوا دونوں میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں جب لوگ دین کے نام پر جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم رویوں میں ایک تنوع دیکھتے ہیں، مختلف طرح کے رویے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے پس منظر اصل میں وہی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ دیکھیے، دعوت کیا ہے اور دعوت کا مزاج کیا ہے، یہ کس طرح کی نفسیات کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، دعوت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دین پر میں کھڑا ہوں یہ دین حق ہے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اس کو قبول کریں گے وہ ایک بڑے نقصان سے، ایک بڑے خسارے سے بچ جائیں گے۔ صحیح۔ اور میں چونکہ انسانوں سے محبت کرتا ہوں، میں انسانوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہوں، میری نفسیات یہ ہے کہ لوگ کسی بڑے خسارے میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بات میں صحیح سمجھتا ہوں یہ بات میں دوسروں تک پہنچاؤں، اور اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ خیر خواہی ان لوگوں کی جو میرے نزدیک ایک غلط راستے پر ہیں۔ یہ غلط صحیح کی بحث میں نہیں کر رہا، میں صرف ایک داعی کا مزاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح۔ اور میں جس مشن سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جس بات کو قبول کر لیں، اس بات کی صداقت پر مجھے اتنا یقین ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری جان گھل جائے اس میں، لیکن لوگ اس کو قبول کر لیں۔ یعنی اس نقطہ نظر کی صحت پر میرا بہت اعتبار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن سے میں مخاطب ہوں ان کی خیرخواہی مجھے مطلوب ہے۔ صحیح۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بناتی ہیں ایک داعی کے مزاج کو۔ جو دعوت دینے والا ہے وہ کبھی غصہ نہیں کرتا، دعوت دینے والا کبھی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، دعوت دینے والا کبھی یہ نہیں کرتا کہ وہ دوسروں پر اپنی برتری کو ثابت کرے۔ صحیح۔ تو دعوت کا مزاج خیرخواہی کا مزاج ہے۔ اچھا، پھر جب خیرخواہی ہوتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آدمی کو کب کوئی بات کہنی چاہیے، کب وہ سننے کے لیے تیار ہے، اور کب اس کو آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو جب لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک سچے داعی کا کردار پیدا ہوتا ہے، ایک سچے داعی کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ کسی چیز کو درجہ کمال پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پیغمبروں کی زندگی ہے۔ پیغمبروں سے بڑا داعی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ داعی اعظم تھے دین کے۔ ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انتہا کر دی گئی ان لوگوں کی طرف سے ظلم کی جن کو آپ دعوت دینا چاہتے تھے۔ کسی ذاتی غرض سے دعوت نہیں دے رہے تھے، صرف اس لیے دے رہے تھے کہ لوگ اس نقصان سے بچ جائیں جس کو ایک رسول کا انکار کر کے جس نقصان میں وہ مبتلا ہونے والے ہیں اس سے نکلیں۔ تو ان کی محبت میں، ان کے ساتھ اخلاص کے تعلق کی وجہ سے آپ ان کے لیے ہر چیز برداشت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پتھر برداشت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طائف کا واقعہ بہت مشہور ہے جو بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، کیا معلوم ان کی نسلوں میں سے کوئی نکل آئے جو اللہ کے دین کو ماننے والا اور خسران سے بچ جائے۔ یعنی یہ ہے وہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا درس کہ دعوت کیسی ہونی چاہیے۔ چلیں، وہ تو ظاہر اتنے بڑے آدمی تھے کہ ہم اس معیار تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، اگرچہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہی ہے کہ ہم اس کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو داعیانہ جذبات کے ساتھ آگے چڑھتے ہیں، وہ ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کی چیز کو قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بےعزتی کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، ہندوستان کے اندر دو آدمی اس معاملے میں بڑے غیر معمولی آدمی ہیں، ایک سر سید احمد خان اور ایک مولانا محمد الیاس جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو دونوں کا ایک ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ اب معلوم ہو جائے کہ دعوت داعی کیا ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے بنیادی صفات بیان کی نا، کہ وہ اپنے مقصد سے اس کی لگن، اور پھر اس کے لیے اپنی یا نا اپنی ذات کوئی چیز امپارٹنٹ نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کی بات میں پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ سر سید احمد خان، آپ کو معلوم ہے کہ اس بارے میں کتنے پریشان ہوتے تھے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، مسلمان علم کی طرف آئیں، اسی لیے ترقی کا دروازہ ان پہ کھلے گا، اور اس علم کے لیے تعلیمی ادارے بنانے کے لیے وہ لوگوں سے چندہ لیتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے۔ اچھا، سر سید کے جو مذہبی خیالات تھے وہ عام طور پر لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے۔
تو ایک نواب صاحب تھے، سر سید ان کے پاس چندہ لینے کے لیے گئے، تو سر سید کو پتہ چلا کہ وہ نواب صاحب جو ہیں وہ ان کو ناپسند کرتے اور ان کو قبول نہیں کرتے، اور ان کے خیالات سے ان کو بہت وہ ہے الرجک ہیں گویا. تو وہ ان کے پاس گئے تو ان نواب صاحب نے ان کو ایک طرح سے یعنی آپ جو کہہ لیں کہ بے عزت کر کے گھر سے نکال دی، نواب کی بات نہیں سنتا. تو وہ واپس آ گئے اور انہوں نے کسی سے پوچھا کہ نواب صاحب کے معمولات کیا ہیں. تو پتہ چلا کہ نواب صاحب شام کو سیر کے لیے نکلتے ہیں، اور جب شام کو سیر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سارے مانگنے والے ان کی حویلی کے باہر بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اور وہ جب آتے ہیں تو ہر کسی کی جھولی میں کچھ ڈال دیتے ہیں. تو سر سید کو یہ بات معلوم ہوئی تو سر سید اگلے دن جا کے ان بھیک مانگنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. نواب صاحب گھر سے نکلے، حویلی سے نکلے، سب کو کچھ دے رہے ہیں، تو سر سید کے پاس آئے تو سر سید نے اپنی قمیض کا دامن ان کے سامنے کھول دیا کہ میں آپ سے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے بنانے کے لیے چندہ مانگ گیا. اچھا اب آپ بتائیں کہ اس خیال کے ساتھ وہ نواب تھا تو نواب، لیکن تھا تو انسان، اس کی نفسیات پہ کتنا اثر ہوا ہوگا کہ کیا حتمی ہے. وہ مطلب اس نے سر سید سے اٹھایا ان کو اور اپنے گھر لے گیا، ان کو اپنی بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اور یعنی اس کو پاس جو بھی ہو سکتا تھا پھر اس نے سر سید کی نظر کر دی. تو یہ ایک دائی کا کردار ہے، یعنی وہ اپنی ذات، اپنی انا، ہر چیز سے نکل جاتا ہے اپنے مقصد کی لگن کے ساتھ. اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو مولانا الیاس صاحب کا سناتا ہوں. مولانا الیاس بہت کمزور، پتلے اور تان بھان کے آدمی تھے، کوئی بہت بڑے نہیں تھے فزیکلی. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو جو مسلمان نہیں تھا، وہ بڑا پہلوان طرح کا، تو اس کو دین کی دعوت دی. تو اس نے سنی انسنی کر دی. مولانا نے پھر کوشش کی تو 2-3 دفعہ کوشش کی تو وہ ایک طرح سے ناراض ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے مولانا کو ایسے یعنی دھکا دیا. تو مولانا کمزور سے آدمی تھے، گر گئے، اور گر کے وہ اٹھے، اور انہوں نے اس کے بعد اس آدمی سے کہا کہ آپ کو جو کرنا تھا کر لیا، کیا اب بھی آپ میری بات سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ اب آپ بتائیے کہ اس نفسیات کے ساتھ جب کوئی آدمی دعوت دے گا تو کتنا ہی کوئی یعنی میں کہتا ہوں شکی القلب ہوگا جو آپ کی بات کو نہیں سنے گا. تو دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ کسی بات پر ناراض نہیں ہوتا، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، اگلے کو لاجواب کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو شکست دینا اس کو مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خیرخواہی چاہتا ہے وہ کہ کس طریقے سے اس کو اس خسران سے، اس نقصان سے بچائے جس میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک مناظر جو ہوتا ہے وہ اصل میں فتح و شکست کے احساس کے ساتھ ایک میدان میں اترتا ہے، اور اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے اصل میں دوسروں کو شکست دینی ہے، اس کو غلط ثابت کرنا ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے اب اس کو سچ ثابت کرنا ہے، حق ثابت کرنا ہے. اب چنانچہ اپنے حق میں جو دلائل، جو اس کو اپنے اینٹ گارا ملتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اور پھر اس میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ پھر انسانی اخلاقیات کی بھی وہ پرواہ نہیں، کردار کشی کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کرتے ہیں. آپ ان کے ذاتی زندگی کی چیزیں نکالتے ہیں، یعنی اس کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جس میں اس کو پھنسا دیں اور گویا آپ ثابت کر دیں کہ وہ غلط ہے. تو یہ دونوں نفسیات سانچوں میں فرق ہوتا ہے. دائی کا سانچہ اور ہوتا ہے، مناظر کا سانچہ ہوتا ہے. پیغمبرانہ سانچہ جو ہے وہ دعوت کا سانچہ ہے کہ لوگوں کو خسران سے بچایا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی رائے سے اتفاق نہ بھی کرتے ہوں تو بھی آپ کی عزت و احترام کرتے ہیں. سر سید کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بس اکبر الہ آبادی تھے، وہ ان کے بہت ناقد تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ معترف ہوئے کہ سر سید کے اخلاص کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو لوگ ان کے مذہبی خیالات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تھے وہ ان کے اخلاص سے کبھی اختلاف نہیں کر سکے. یہی معاملہ مولانا الیاس جیسی شخصیات کا ہے. ہمیں ممکن ہے تبلیغی جماعت کا جو تعبیر دین ہے اس سے اتفاق نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو کریکٹر ایک دائی کا ہے وہ اس کا نمونہ تھے، اس کا نمونہ، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. صحیح. اچھا خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ لوگ یہ جان سکیں کہ مناظر میں اور دائی میں فرق کیا ہے. لیکن 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی میں کہتا ہوں وہ بھی آپ کو کلیئر کرنی چاہیے اس پروگرام میں. ہمارے ہاں جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں وہ بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی دعوت کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں اور ضعیف روایات کا سہارا بھی لیتے ہیں
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کیونکہ خیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس جھوٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو مناظر ہیں، تو مناظر کا تو بنیادی کام اتنا ہی ہونا چاہیے تاکہ قرآن جیسے کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی اپنا مقدمہ لے کر آؤ تو اگر تم سچے ہو، تو وہ صرف اتنی سی بات کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب مناظرہ ہوتا ہے تو ماں کی گالی، بہن کی گالی، نسلوں کی گالی، کریکٹر اسیسینیشن، اچھا پھر اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی ساری چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ دعوت کی حد سے گزرنے والے لوگ اور مناظرے کی حد کو پامال کرنے والے لوگ، اور یہ جو دو چیزیں یہ بھی تھوڑی سی واضح ہونی چاہیے۔ یہ بڑے اہم سوال ہے دونوں۔ دیکھیے دعوت، دین کی دعوت کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تو دین کی دعوت کس پہ بنیاد ہونی چاہیے؟ ظاہر قرآن مجید پہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے، اور خود قرآن مجید میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی سورہ انعام میں کہ آپ اس قرآن کے ساتھ انذار کیجیے، یعنی یہ قرآن ہے جو انذار کی دعوت کی بنیاد بننا چاہیے۔ دیکھیے اب دعوت ہم کیا دیتے ہیں؟ لوگوں ایک دن تمہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، لوگوں اس عذاب سے بچو جو ان لوگوں کا مقدر بننے والا ہے جو خدا کے باغی ہیں، اور وہ نعمتیں تمہارا منتظر ہیں اگر تم خدا کے بندے بن کے چکے جو وہ ہیں، ہاں وہ جو اس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور تمہارے لیے اتنا کچھ اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اچھا یہ بات اب لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے قرآن مجید کا تو موضوع یہی ہے، اب قرآن سے بڑھ کر باثر چیز آپ کو کیا مل سکتی ہے؟ تو آپ کیوں نہیں قرآن بیان کرتے؟ اگر آپ کو جنت کے بارے میں لوگوں کو جاننا ہے تو قرآن سے بہتر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جہنم سے آپ کو لوگوں کو بچانا ہے تو آپ مجھے بتائیے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس طرح کا اسلوب کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو قرآن جو ہے وہ اصل میں دعوت کی بنیاد بننا چاہیے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ کر جھوٹی سچی سکہ غیر سکہ روایات کو ملا کر جب ہم لوگوں کو اسی چیز کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جو اصل میں دین کا مطلوب نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی چیزیں دین کا حصہ بن جاتی ہیں کہ جو دین میں نہیں ہوتی۔ اس سے دروازہ کھلتا ہے کہ غیر مصدقہ چیزیں بھی معاشرے کے اندر دین کے نام سے رائج ہو جائیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ جو انہوں نے علم حدیث پہ کام کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بہت ساری موضوعات یعنی گھڑی ہوئی حدیثیں روایتیں وہ ہیں جن میں آپ نے لوگوں کو اعمال کی طرف، اچھے اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے گھڑا، لوگوں نے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نیکی کرو، اس میں انہوں نے روایتیں گھڑ دیں۔ اچھا اب یہ نہیں سوچا کہ آپ کا مقصد تو بڑا اچھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا، ایک ایسی چیز دین کا حصہ بنا دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ اور یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے بہت بڑا کہ جو دین اللہ کے پیغمبر سے نہیں ملا ہم کو، ہم اب خود ساختہ چیزیں وہ دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کو تفسیر بالرائے کہا گیا، اس کو اور بہت سارے نام دیے گئے، اور اس کو ہمارے علماء نے کبھی قبول نہیں کیا۔ چنانچہ یہ محدثین نے اصول بنا دیا مثلا کہ اگر کسی چھوٹی سی نیکی پہ بہت بڑا اجر بتایا جائے کسی روایت کے اندر، اور کسی چھوٹی سی غلطی پہ کوئی بہت بڑا عذاب بتایا جائے، تو آپ مان لیں کہ وہ گھڑی ہوئی چیز ہے، صحیح، وہ حدیث درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کے اصول محدثین کو بنانے پڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو بنیاد بنائے اپنی دعوت کی، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی بھی اتھینٹک روایات موجود ہیں کہ آپ نے کیسے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور جو مناظر کی بات ہے وہ تو افسوسناک ہے، یوٹیوب پہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مناظرے کی کوئی اخلاقیات کم از کم اس کی نہیں ہے جو اس وقت رائج ہے ہمارے قرآن ہاتھ میں تھاما ہوا ہے اور لوگوں کو غلیظ گالی سالیاں دے رہے ہیں۔ تو آپ خود بتائیے کہ یہ عمل کیا دین کے فائدے کا ہو سکتا ہے؟ دین تو ہے ہی کس لیے کہ تزکیہ نفس، صحیح، آپ کا پاکیزہ اپنے آپ کو بنانا۔ تو جب آپ دین کے نام پہ گالیاں دے رہے ہوں تو اس کا پاکیزگی سے کتنا تعلق رہ جاتا ہے؟ میرا خیال کامن سینس کی چیز ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ خورشید صاحب، اور یہ سوالات بڑے اہم تھے اور ان کا کیا جانا بہت ضروری تھا۔ لیکن اسی موضوع پر یہ جو داعی اور مناظر والا ہے، اس پر میں ایک اور پروگرام بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں نے دین کے فروغ کے لیے گھڑے اور وہ دین کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور اس وقت لوگ انہی واقعات کو اٹھا کر مسلمان علماء سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا، تو ذرا بتائیں۔ تو اس پر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے۔